بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنایا تو آپ کے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگا، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ کوئی بھی فیصلہ آپ سے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس وقت ایک بدترین قحط آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ نہ اناج تھا اور نہ ہی پانی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا۔ لوگ دور دراز سے آتے اور مصر سے اناج اور دیگر ضروریات کی چیزیں خرید کر اپنے شہر لے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا تھا وہ بھی مصر آ پہنچے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کو مصر بلانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہ میرا کرتا اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے میری بابا کی آنکھوں پر رکھ دینا، اللہ ان کی آنکھیں روشن فرما دے گا، پھر میرے بابا کو اور میرے خاندان کو لے کر مصر آ جانا۔ جیسے ہی آپ کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی، آپ اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مصر روانہ ہوئے، اور یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کو ساتھ لے کر اپنے بابا اور اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب دور سے اس لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے فرمانے لگے کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ آپ کے بیٹوں نے جواب دیا، یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے بیٹے کو کیا عزت عطا فرمایا ہے۔ آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے اس ملن کو دیکھنے کے لیے آسمان سے اتر کر زمین پر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے سے مل کر رونے لگے۔ آج 40 سال کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کی تخت پر بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ کے اس ایمان، مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کے بادشاہ نے اپنا تاج آپ کے قدموں پر رکھ کر اللہ کے دین کو قبول کر لیا۔ یوں بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا۔ تقریباً 24 سال کے بعد آپ کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام اس دار فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے اور وصیت فرمائی کہ مجھے میرے بابا اور اپنے دادا کے پہلو میں تدفین کیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا اور پھر مصر واپس آ کر اپنی سلطنت کو سنبھالنے لگے۔ مصر کا ہر بچہ بوڑھا آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت مانتا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تو مصر کے لوگ اختلاف میں پڑ گئے۔ ہر کوئی کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلے میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے۔ اس بات پر غور و فکر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں تدفین کی جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر مبارک کو چھو کر ہر گھر میں پہنچے اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفن کیا گیا۔ آپ کی یہ وصیت تھی کہ میں نے جبرائیل امین سے سنا ہے کہ عنقریب ایسا وقت بھی آئے گا جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے گا۔
آپ نے فرمایا جب میرے خاندان کے لوگ ہجرت کرنے لگیں اس وقت مجھے یہاں سے لے جا کر میرے بابا، میرے دادا اور میرے پردادا کے پہلو میں دفن کر دیں۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور اللہ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا تختہ پلٹا اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے جد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کریں کہ آپ کے جد حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ جب میرے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جانے لگیں تو میرے جسم کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبائل سے پوچھا کہ کون ہے جو جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ایک بوڑھی عورت اٹھ کر آئی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اور یوں وہ دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جد حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کر فلسطین آ پہنچے، اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 400 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی جسم مبارک کو تدفین کر دیا گیا۔ مزید ایسے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔